أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. الله تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اب میں نہایت ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں جناب احمد کربلائی صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب احمد کربلائی صاحب. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. ایک اور صلوات پڑھ دیں. خدا جس کے وسیلے سے دعائیں سب کی سنتا ہے زمانہ محو حیرت ہے کہ خود اس کی دعا کیا ہے. پسر حسنین سے موجود اور فرزند کی خواہش خدا جانے تمنائے دل شیر خدا کیا ہے. ایک صلوات اور پڑھنا حضرت. کہ بے شک جہاد راہ خدا ہے بہت عظیم لیکن جہاد نفس عروج کمال ہے. حاصل علی کے شعر نے یہ بھی بتا دیا
اتنا ہی ہم میں صبر ہے جتنا جلال ہے. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں کہ حاصل ہے میری پشت پر آل ایبا کے ہاتھ، مجھ کو مٹا سکیں گے بھلا کیا جفا کے ہاتھ. تو کی کوششیں ہزار پبیعت کے واسطے، اہل جفا کے ہاتھ نہ آئے وفا کے ہاتھ. اور ایک صلوات پڑھ دیں. عباس ہیں حسین کی آغوش پاک میں، صرف معانقہ ہیں وفا سے وفا کے ہاتھ. دنیا یہ شان میثم تمار دیکھ لے، تھرا رہے ہیں سامنے آتے قضا کے ہاتھ. اور حاصل وہی میرے لیے نعمت سے کم نہیں، مولا نے جو بھی دے دیا مجھ کو اٹھا کے ہاتھ. ایک اور صلوات پڑھ دیں حضرات. سکینہ کی ثنا جس نے بھی کی ہے، سکینہ کی ثنا جس نے بھی کی ہے، دعائے فاطمہ اس کو ملی ہے. تو سکینہ کی جہاں مدحت ہوئی ہے، تبرک میں وہاں جنت بٹی ہے. علی اکبر ہیں لیلا کے گلے تر، تو سکینہ باغ زہرا کی کلی ہے. صلوات پڑھتے ہیں حضرات. پلایا اپنے دشمن کو بھی پانی، میرے مولا تیری دریا دلی ہے. وسیلے سے تمہارے جب بھی مانگا، دعا کلی امید کی فوراً کھلی ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیں حضرات. کہہ رہا تھا حسن ماں سے نو جوانی دیکھنا، ہو جواں اکبر تو احمد کی نشانی دیکھنا. قتل اکبر ہو گئے آیا جو عالم میں شباب، ہائے کب ممکن ہوئی ماں کو جوانی دیکھنا. ایسے عالم میں ملی تھی مات اکبر کو رضا، زلف کے بل کہے رہے تھے نوجوانی دیکھنا. کس طرح سے دیکھتی سے رالی اکبر کمال،
قسمت میں تو تھا داغے جوانی دیکھنا، لیکن نیزہ فوج سے کہہ کر چلا ابن انس، خاک میں ملتی ہے اکبر کی جوانی دیکھنا، خون بھری میت جلائے شیط لیلا نے کہا، بیویوں پوشاک اکبر کی شہانی دیکھنا، شہ نے یہ فرما کے گودی میں لیا بے شیر کو، اے علی اصغر نہیں قسمت میں پانی دیکھنا، آج کر لو ظلم فوجوں سے یہ کہتے تھے حسین، ختم کر کے 4 دن کی زندگانی دیکھنا، شیپتا کیا ڈر ہے تجھ کو تیرے حامی ہیں حسین، بخشوائے گی لحد میں نوح خانی دیکھنا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب نوح خان ظافر حسین صاحب سے کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور نوح خان پیش کریں۔ دل سکینہ کا یہ کہتا ہے چچا آئیں گے، اسی امید پا زندہ ہے چچا آئیں گے، دل سکینہ کا یہ کہتا ہے چچا آئیں گے، لے گئے مجھ کو صدا دے کے میرا مشرقی ذات، اس لیے مجھ کو بھروسہ ہے چچا آئیں گے، دل سکینہ کا یہ کہتا ہے چچا آئیں گے، کہہ رہی ہیں در زنداں سے نگاہیں اس کی، اور اب روکنے والا ہے چچا آئیں گے، دل سکینہ کا یہ کہتا ہے چچا آئیں گے۔ جی ایک باوزبل نعرہ صلوات پڑھیں آپ۔
سرکار صرف ایک مطلب 2-3 شعر نوئے کے حاضر کرتا ہوں. کہ کون خاتون یہ خیموں سے صدا دیتی ہے، کانپ اٹھتی ہے زمین، عرش ہلا دیتی ہے، کہ کون خاتون یہ کہ کبھی تقدیر عطا کرتی ہے غازی کالم، کبھی تقدیر عطا کرتی ہے غازی کالم، کبھی زینب کو علمدار بنا دیتی ہے، کون خاتون یہ خیموں سے صدا دیتی ہے، کہ ایک بیمار کو کاندھے سے لگا کر زینب، ایک بیمار کو کاندھے سے لگا کر زینب، کبھی اکبر کبھی غازی کو صدا دیتی ہے، کون خاتون یہ خیموں سے صدا دیتی ہے، کانپ اٹھتی ہے زمین، عرش ہلا دیتی ہے، کون خاتون یہ. حضرات جو حضرات باہر تشریف فرما ہے بس ادب میری گزارش ہے کہ وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. اب میں بس ادب بس خلوص میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا جاوید آبدی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. مائک اوپر کر دو، یہ نیچے آ جائے، اوپر کرو اوپر. یہ منہ کے پاس لاؤ، منہ کے، ورنہ پھر آواز دھیمی آئی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم کی روح پرفتوح کو
ایصال ثواب فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ صلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان، باب الامن والامان، کلمۃ الرحمن، کاسر الاسنام والاوثان، السابق بالاحسان والشاہد بالایمان، مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر والشجاع الغضنفر، وقاسم طوبى والصخر، ابی شبیر والشبر، وحامل الباب الخیبر، والساقی حوض الکوثر، الذی سمته امہ حیدر، والآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے۔ آج کی یہ مقدس و محترم مجلس جو ایک عزادار سید الشہداء کے 40ویں کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، ہمارے خطبہ، واعظین، ذاکرین، علماء اکرام خصوصاً ان مجالس میں جو ایصال ثواب کی ہوتی ہیں، ان مجالس میں زندگی، موت اور حیات پر عموماً خطاب کیا جاتا ہے، مگر آج کی اس مجلس میں ہم قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں تلاش کریں گے وہ کون لوگ ہیں جو مرتے نہیں بلکہ شہید ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سے بدنصیب لوگ ہیں جو مرتے تو ہیں ہی مگر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے اختتام کا نام موت ہے، اور موت کی 2 قسمیں ہیں، کچھ کے نصیب میں شہادت آتی ہے اور کچھ کے مقدر میں ہلاکت آتی ہے۔ اور موت یوں بھی ولایت اور صداقت کا پیمانہ ہے، جس کو میں نے قرآن مجید کی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا
اس کو ذات لم یزل و لا یزال نے سورہ جمعہ میں جنگ عنایت فرمائی، اور سورۃ المبارکہ جمعہ کی اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب جزیرہ نما عرب میں یہ بات عام ہو گئی چاروں طرف سے کہ سرکار رسالت مآب نوید مسیحا یتیم عبداللہ ناز پروردہ ابو طالب جدھر سے گزرتا ہے سنگریزے اسے سلام کرتے ہیں، اشجار اسے جھک جھک کے سجدے کرتے ہیں، اور وہی نہیں بلکہ وہ فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا ہنر جانتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا وصی وہ ہے جو زندہ کی نماز جنازہ پڑھ دے تو مردہ ہو جائے، اور مردہ کے ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جائے۔ جب یہ شورى عام ہو گئی بات تو یہودیوں نے یہ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو اگر یتیم عبداللہ یہ کام کرتا ہے تو جو سب سے بڑا منصب ہے ولایت کا اور ولی کا وہ تو ہمارے پاس ہے، ہم یہودیوں کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ولی اور ولایت ایک ایسا منصب ہے جس کے پاس نہیں بھی ہوتا وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ منصب ہمیں مل جائے، مگر وہ کتنے بدنصیب ہوں گے کہ نبی نے جنہیں بند مکان میں نہیں کھلے میدان میں من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے ولایت کا اعلان کیا اور مولا بنایا ہو، اور پھر اس کا انکار کر رہے ہوں۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے اللہ نے پھر آواز دی کہ اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہودی کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ولایت ہمارے پاس ہے، تو ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، اور اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو ہم قرآن کے ذریعے سے دلیل بھی بتاتے ہیں کہ دلیل کیا ہے۔ اور دلیل ولایت کی اور ولی کی یہ ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ اس زمانے میں کتنا ہی بڑا سورما ہو، کتنا ہی بڑا بہادر ہو، کتنا ہی بڑا واریر ہو، کتنا ہی بڑا یودھا ہو، کتنے ہی بڑے ملک کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہو، اس کے سامنے بھی جب موت آتی ہے تو موت کے سامنے وہ لرزنے لگتا ہے، مستقبل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ساری تمناؤں پہ پانی پھر جاتا ہے، اپنی زندگی کے سارے ارمانوں کو وہ وائنڈ اپ کرنے لگتا ہے، اس لیے کیونکہ اب تو وہ دنیا سے جا رہا ہے، اب دنیا میں جی کے کیا کرے گا، اس لیے اب وہ ساری دروازے بند کر کے صرف موت کا انتظار کرتا ہے۔ مگر یاد رکھو گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا اور ہے، اور 19 رمضان کو سوتی ہوئی موت کو ٹھوکر مار کے جگانا اور ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ موت ایسی پیمانہ ہے کہ اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر جھوٹے ہو تو موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ موت سے جتنا بھی بھاگو گے پنجائے موت تمہارے گریبان حیات میں دیر یا سویر ضرور آ جائے گی، مگر یہ تو پیمانہ بنا دیا اللہ نے کہ اگر سچے ولی ہو وہ بھی سچے
تو پھر موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے یہ پیمانہ اور پیرامیٹر بتا کے یہ بتا دیا کہ یاد رکھو اگرچہ کوئی میدان سے بھاگتا ہوا نظر آئے، میدان سے فرار کرتا ہوا نظر آئے، کسی پہاڑ پہ چڑھتا ہوا نظر آئے جان بچانے کے لیے، تو یاد رکھو وہ بادشاہ تو ہو سکتا ہے، وہ شہنشاہ تو ہو سکتا ہے، وہ خلیفہ تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیج دینا محمد۔ یہ ہے وہ ولایت کے لیے سرکار شرط یہ ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے، اور موت کی تمنا کرے گا تو یاد رکھو وہ ہلاک نہیں ہوگا، وہ شہید ہوگا۔ آؤ تلاش کریں بڑے اختصار سے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے مقدر میں شہادت ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے نصیب میں ہلاکت ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا ہے، مگر اللہ نے اشرف مخلوق بنا کر بھی آدمی سے اوپر بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں، اور آدمی سے نیچے بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ آدمی سے اوپر کیا ہیں؟ کہ دین آدمی سے اوپر، ایمان آدمی سے اوپر، قرآن آدمی سے اوپر، ایمان آدمی سے اوپر، امام آدمی سے اوپر، نبی کا ولایت کا فلسفہ آدمی سے اوپر، دین کا یقین آدمی کے اوپر، اصول دین آدمی سے اوپر، فروع دین آدمی سے اوپر، یعنی یہ ساری چیزیں دین کی باتیں آدمی سے اوپر ہیں، اور انسان سے نیچے کیا ہیں؟ زمین، جائیداد، پراپرٹی، دنیا، یہ آدمی سے نیچے ہے۔ اس کا مطلب ہے دین اور دنیا میں فرق یہ ہوا کہ دین آدمی سے اوپر ہے، دنیا آدمی سے نیچے ہے۔ اب بتا دوں کہ ہلاک کون ہوگا اور شہید کون ہوگا؟ جو دین کے لیے مر گیا وہ شہید ہے، جو دنیا کے لیے مر گیا وہ ہلاک ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ سرکار۔ جو دین کے لیے مرا، جس نے دین کے لیے جان دی، وہ مر کے بھی نہیں مرتا، اور جو دنیا کے لیے مر گیا وہ مر گیا تو ہلاک ہو گیا۔ کہ آپ کہیں گے کہ جو جس نے دین کے لیے جان دی وہ مر کے بھی کیسے نہیں مرتا؟ میں تو کہتا ہوں وہ جو دین کے لیے جان دے دیتا ہے وہ خود ہی دین بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو خواجہ معین الدین چشتی نے کسی کے لیے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، حسین دین ہے، اور جو دین کے لیے مرتا ہے وہ مر کے بھی نہیں پڑتا۔ اب پتہ چلا کوفے کے بازار میں نیزے پہ چڑھ کر ابو طالب کے پوتے نے قرآن پڑھ کے کس لیے بتایا؟ کیونکہ میں وہ ہوں جو مر کے بھی نہیں مرتا۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو بات سرکار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے، کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ وہ کون ہیں جو مر کے نہیں مرتے؟ آؤ دیکھیں وہ مر کے کون لوگ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے۔ جس کے اندر مرنے والے مردے کی خاصیت ہے وہ سمجھ لو کہ مر کے بھی نہیں مرتا۔ کچھ وہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ مردے کی خاصیت کیا ہے؟ کہ اگر کوئی مر گیا تو مرنے کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاش پڑی ہوئی ہے، اور لاش پہ کہہ رہے ہیں جنازے کو اٹھو اپنے بھائی کی مدد کرو۔ آپ کا بھتیجا بنا فیس کے یہاں پہ تڑپ رہا ہے، دولت ہے
مگر یہ مردے کے پاس دولت ہونے کے بعد ضرورت مندوں کو غریب کو نہیں دیتا، اس لیے مردہ ہے۔ آج پتا چلا کہ مردہ کون ہے، زندہ رہتے ہوئے بھی پتا چلا کہ جو حق ہوتے ہوئے بھی حقدار کو اس کا حق نہ دے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ زندہ رہ کر بھی جو حقدار کو زندہ رہتے ہوئے بھی حق نہ دے، وہ دیکھنے میں زندہ ہے مگر اصل میں مردہ ہے۔ یہی وجہ تھی ہم نے قرآن میں تلاش کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو زندہ ہیں مگر دیکھنے میں زندہ مگر اصل میں مردہ ہیں۔ ہم نے جب دیکھا اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، دوسری جنگ احد، نبی نے یہ کہا کہ یہ دو درے ہیں، یہ میدان ہے احد کا، کوئی بھی اس دروں کی چوٹیوں کو چھوڑ کر نہ جائے۔ اگر دروں کو چھوڑ کے چلا گیا تو سمجھ لو وہ جیتی ہوئی جنگ، ہار جاؤ گے مسلمانوں۔ مگر پتہ نہیں کسی شیطان نے یہ آواز بلند کی کہ قد قتل محمد کو قتل کر دیا۔ وہ فوراً چھت اپنی چوٹیوں سے نیچے اتر سے میدان چھوڑ کر جب جانے لگے تو چھوڑتے ہوئے میدان کو دیکھ کر نبی کے دل کو چوٹ لگی۔ شکستہ مصطفیٰ کے دل کو ڈھارس دینے کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی، اے میرے محمد تجھے جو یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور تیری آواز کو سن کر بھی یہ مسلمان نہیں پلٹ رہے، پتہ ہے کس لیے نہیں پلٹ رہے؟ کیونکہ انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اے میرے محمد یہ تیری آواز کو سن کر بھی مسلمان نہیں پلٹ رہے، اس لیے نہیں پلٹ رہے کیونکہ لا تسمع الموتى، مردے کبھی سنا نہیں کرتے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ چاہ رہا ہوں، مردے کبھی سنا نہیں کرتے۔ اہل لکھنؤ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مردے کبھی نہیں سنتے۔ یہ آیت کی شان نزول کیا ہے کہ جب یہ میدان چھوڑ کے نبی کو جا رہے ہیں تو قرآن کی آیت آ رہی ہے مردے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بھاگ رہے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہے۔ ان کا دل بھی دھڑک رہا ہے، ان کے ہاتھ بھی چل رہے ہیں، ان کے پیر بھی چل رہے ہیں، ان کا ذہن بھی سوچ رہا ہے، مگر قرآن نے اسٹیمپ لگائی کہ یہ تو مردہ ہیں، مردہ ہیں، مردہ۔ یا اللہ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ کہ یاد رکھو دنیا کی نگاہ میں موت اور ہے، قرآن کی نگاہ میں موت اور ہے۔ ارے جن کا سانسوں کا سلسلہ ٹوٹ جائے وہ عام آدمی کہتا ہے وہ مردہ ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے جس کا معصوم سے ساتھ چھوٹ جائے دیکھنے میں زندہ ہے مگر وہ مردہ ہے۔ صلوات بھیج دینا محمد والے محمد۔ یہ ہے علی 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 حیدری دیکھنے میں زندہ ہے مگر اصل میں مردہ ہے، اس لیے کہ یہ معصوم کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ پتہ چلا جو معصوم کے ساتھ رہے وہ دیکھنے میں چاہے مردہ ہو مگر زندہ ہے، اور جو معصوم کے ساتھ ہیں وہ مر کے بھی نہیں مرتے۔ نہیں، میں لکھنؤ کے جاگتے ہوئے مجمع میں پڑھ رہا ہوں تو ایک میسج دے رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھیے، روایت نہیں۔ انکا لا تسمع الموتى، مردے کبھی نہیں سنتے۔ یا اللہ لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں پھر بھی خاموش۔ قرآن نے فیصلہ کیا
مردے کبھی نہیں سنتے. یا اللہ میں یہ کیوں نہیں واضح کر پا رہا؟ لا تسمع الموت، مردے کبھی نہیں سنتے. لا تسمع الموتا، مردے کبھی نہیں سنتے، یعنی جو مردہ ہے وہ نہیں سنتا. اب پتہ چلا ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں لٹا کے شانہ ہلا کے کیوں کہتے ہیں اسمع سن، تاکہ پتہ چل جائے تو مرنے والوں میں سے نہیں ہے. صلوات بھیج دینا محمد. توجہ. ایک دلیل. دوسری دلیل سرکار کہ ہمارا مردہ کبھی ہمارا مرنے والا نہیں مرتا. دوسری دلیل، میں آیا ہوں درگاہ میں، یہاں پر اپنے ملنے والوں کے پاس پہنچوں اور جا کر اپنے ولی بھائی کے پاس پہنچوں. میں نے کہا السلام علیکم، آپ کا گھر سنا تھا قریب ہے، آپ بیٹھیں، آپ کو سلام. تو آپ نے کہا وعلیکم السلام. میں نے کہا چلو وہاں بھی چلے جاتے ہیں. اپنے ایک دوست عباس ارشاد صاحب ادھر ہی رہتے ہیں، ان سے بھی ملتے چلے جاتے ہیں. ان کو گئے تو انہیں بھی سلام. بھئی یہ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ کہ سلام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ زندہ ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے مرنے والوں کو سلام نہیں ہوتا، جو مردے ہیں انہیں سلام نہیں ہوتا، جو زندہ ہیں انہیں سلام ہوتا ہے. اسی لیے جب جو ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. ایک قبر والوں تمہیں سلام، سب کو سلام نہیں، قبر والوں سلام جن کا شانہ ہلا کے کہا ہے کہ سن کہا کہ تو زندہ ہے، پھر سلام کر کے بتا رہے ہیں کہ تو زندہ ہے. جنہیں یہ یقین ہے کہ ہمارے مرنے والے مردہ ہیں، اس لیے وہ اپنے قبروں میں جا کے سلام نہیں کرتے. صلوات بھیج دینا محمد والے محمد. یہ ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اسی لیے عزیزان محترم آپ قرآن مجید میں تلاش کرتے ہیں کس کے نصیب میں زندگی ہے، کس کے نصیب میں موت ہے. ابھی تک ہم نے خطبوں میں، تقریروں میں، نماز جمعہ کی تقریروں میں سنا ہے کہ یہ کام کرو تو جنت ملے گی. آج ہم منبر پر درگاہ میں باوضو ہو کر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اپنے سامعین کے سامنے کہ کیا کریں گے جو جہنم ملے گا. ہائے ہائے توجہ چاہ رہا ہوں. ابھی تک تو سرکار آخری آدمی تک تھکے ہوئے ذہنوں کو میرا خطاب نہیں ہوتا. ابھی تک تو یہ سنا تھا کہ یہ کرو، نماز پڑھو تو جنت، روزہ رکھو تو جنت، اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو جنت. یعنی جنت کیا کیا کریں گے تو جنت ملے گی. آپ قرآن سے پوچھے کیا کریں گے جو جہنم ملے گا. بھائی توجہ، بچپن سے یہی سن رہے ہیں نا کہ یہ کرو گے تو جنت ملے گی. یہ کام جیسے ماں باپ کہتے ہیں یہ کام کرو گے تو انعام ملے گا، کبھی یہ نہیں کہتے یہ نہیں کرو گے تو یہ ملے گا. اب یہی بالکل قرآن مجید میں یہ تلاش کر رہے ہیں کیا کرو گے جو جہنم ملے گا. سورہ مدثر میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہماری بند آنکھوں کو کھولنے کے لیے، ما سلککم فی سقر، وہ تمہیں کون سی چیز ہے جو جہنم میں لے کے گئی. اب جو عربی دا آپ تو رات دن مجلسیں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. لکھنؤ سے زیادہ شاید ہی کہیں اتنی مجالس ہوتی ہوں. سلک ہے سین لام کاف سلک. ما سلککم، کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے کے آئی. ترجمہ یہی ہے نا. پہلے سن لیں عزیزان محترم، لانے کے الگ الگ انداز ہیں. آپ بچوں کو مجلس میں لاتے ہیں گود میں بٹھا کر، اس سے بڑے بچے کو انگلی پکڑ کر، بزرگوں کو سہارا دے کر، عالم دین کو ہاتھ چوم کے جھکتے ہوئے آداب کرتے ہوئے. ایک ملک کا جب پرائم منسٹر اس ملک میں آتا ہے تو ریڈ کارپیٹ ویلکم ہوتا ہے، لال رنگ کی قالین بچھا کے سلوٹ مارتے ہوئے.
لانا وہ بھی ہے، لانا یہ بھی ہے، لے جانا یہ بھی ہے، لے جانا وہ بھی ہے، مگر یہاں سب چیزیں جہاں عزت کے ساتھ کسی کو لے جایا جائے وہاں لفظ سلک نہیں بولا جاتا، بلکہ سلک کب جب بولا جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ کے محلے میں کوئی جیب کترا ہو اور اس کو پولیس کا تھانے دار کالر پکڑ کے گھسیٹتا ہوا، تماچے مارتا ہوا توہین کے ساتھ لے کے جائے، اسے کہتے ہیں سلک۔ وہی سلک استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، ما سلککم فی سقر، اور تمہیں کون سی چیز ہے کہ جو جہنم میں کھینچتی ہوئی گھسیٹتی ہوئی لے کے گئی؟ تو وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب میں آخری آدمی تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک سرکار ہم یہی سمجھے تھے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم جہنم کے آخری حصے میں جائیں گے، مگر یہاں پر ہے مسلین، ہم مسلین میں سے نہیں تھے، یعنی ہم صلات گزاروں میں سے نہیں تھے۔ صلات ہے سنگولر، صلوات ہے پلورل، صلات ہے واحد، صلوات ہے جمع۔ جیسے ظلمت کی جمع ظلمات، حرکت کی جمع حرکات، برکت کی جمع برکات، ایسے ہی صلات کی جمع صلوات۔ مگر صلات میں اور صلوات میں فرق ہے۔ جب صلوات اور صلات اللہ کے بنائے ہوئے، محمد کے بتائے ہوئے اور حسین کے بچائے ہوئے، ٹھہر جائے جملہ آخری آدمی تک سر، اللہ کے بنائے ہوئے، محمد کے بتائے ہوئے، حسین کے بچائے ہوئے طریقے کے مطابق جو بندہ معبود کی عبادت کرے اسے کہتے ہیں صلات۔ اور جب عام بندے اللہ کے خاص بندوں کو سلام کریں اسے کہتے ہیں صلوات۔ اب پڑھو لم نکن من المصلین، ہم جہنم میں کیوں گئے؟ کیونکہ ہم مسلین میں سے نہیں تھے، یعنی ایک تو ہم اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرے معصومین پہ صلوات نہیں بھیجتے تھے۔ صلوات بھیج دینا محمد والے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ سرکار، جزاک اللہ۔ لم نکن من المصلین، ہم اس لیے جہنم میں گئے، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرے ہماری جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہوئی کیونکہ ہم اہل بیت پہ، محمد اور آل محمد پر صلوات نہیں بھیجتے تھے۔ اب پتہ چلا کہ صرف بے نمازی ہی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ بھی جہنم میں جائے گا جو صلوات نہیں بھیجتا۔ اب کون جہنم میں جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، میں بتاتا ہوں کون جہنم میں جائے گا۔ ارے جہنمی کو دیکھنا ہے تو آپ جائیے مدینے میں، رسول کی جالی اتنی ہی دوری پہ ہے جیسے یہ روزے کی شبی، یہاں پر اگر جب کھڑے ہو کر جیسے ہی صلوات بھیجو گے وہاں پہ شرطا مولوی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہے گا خبردار کس کو سلام کر رہے ہو، کس پہ صلوات بھیج رہے ہو، یہ تو مردہ ہے۔ جیسے ہی وہ صلوات پہ روکتا ہوا ہمیں مولوی نظر آتا ہے، ہم خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، ارے یہ صلوات پہ نہیں روک رہا بلکہ اپنے جہنمی ہونے کا اعلان کر رہا۔ صلوات بھیج دینا محمد والے محمد پر۔ لم نکو من المصلین، وہ لم نکو آیتیں ہیں، کوئی روایت نہیں، ایک جملہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر آپ کو دے رہا ہوں۔ لم نکو من المصلین، وہ لم نکو نطعم المسکین، اور ہم جہنم میں اس لیے گئے، ایک تو صلوات نہیں بھیجتے تھے، ایک نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ لم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے جو غریبوں کو کھانا نہیں کھلائے، اپنے پاس ہی جمع کر کے رہ جائے، جمع کرتا رہے، غریبوں کا دسترخوان نہ سجائے۔ اچھا ایسے لوگ ہماری
قوم میں بھی, ہماری ملت میں بھی, ہماری کمیونٹی میں بھی ایسے لوگ بہت مل جائیں گے. ان کے گھر جاؤ تو البم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ارے دیکھو یہ ہمارے بیٹے کے ولیمے میں آپ یہ دیکھیے, یہ گورنر صاحب بیٹھے ہیں, یہ ڈی ایم صاحب بیٹھے ہیں, یہ منتری جی بیٹھے ہیں, یہ بڑے پیسے والے, ان کے 4 بھٹے ہیں, 5 پیٹرول پمپ ہیں, امیر بیٹھے ہیں. اب میں ان سے کیا کہوں کہ امیروں کو کھانا کھلانے میں ثواب نہیں ہے. ہمیں یہ مت دکھاؤ کہ دسترخوان پہ کتنے بڑے لوگوں کو کھانا کھلایا, ہمیں یہ دکھاؤ کہ کتنے مسکینوں کو کھلایا. اور اس لیے مسکین سے, خاص کر کے پنجے تن کے ماننے والے مسکینوں کو اس لیے بھی غافل نہیں کر سکتے, اس لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ جس پنجے تن کو مانتے ہیں ان کے دروازے پر زمین والے نہیں آسمان والے بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسکین ہیں. صلوات بھیج دے, درود بھیج دے محمد. جزاک اللہ. لم نکو من المصلین, وہ لم نکو نطعم المسکین, ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کننا نقوزو مع القائدین, ہم جہنم میں اس لیے گئے. دیکھیے کیسی لسٹ آ رہی ہے قرآن مجید سے جہنمیوں کی. ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ایک درود نہیں بھیجتے تھے, ایک غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, تیسرے کننا نخوض مع القائدین, اور ہم بلا وجہ اعتراض پہ اعتراض کیا کرتے تھے. چوراہوں پہ بیٹھ کر, چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر, شادیوں کے پنڈالوں میں بیٹھ کر, ریسیپشن ہال میں بیٹھ کر, مجلس کے تبرک کے بعد ہم کیا کرتے تھے, جہنم میں جانے کا راستہ بناتے تھے کیونکہ اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے. ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا جنم سدھ ادھیکار ہے کہ پیدا ہی ہوئے ہیں اعتراض کرنے کے لیے. کوئی غریب ہو گیا تو اس کا اعتراض, کوئی امیر ہو گیا تو اس کا اعتراض, کسی کا گھر ٹوٹ گیا تو اس کا اعتراض, کسی کا بنگلہ بن گیا تو اس پہ اعتراض, غریبی پہ بھی اعتراض, امیری پہ بھی اعتراض, بار بار اعتراض پر اعتراض کرتے ہیں. اس لیے جہنم میں گئے تھے. اب میں کیا کروں, اعتراض وہی کرتا ہے جسے حسد ہو. میں کہیں لے کے جا رہا ہوں آپ کو, آپ کی فکروں کو. اعتراض وہی کرتا ہے جس کو حسد ہو. یا اللہ یہ حسد کیسے پتا چلے؟ ایک تو ہماری قوم چھوٹی, دوسرے ہر چیز کی کمی. ایک بات بتاؤں, ہمارے یہاں بس 2 ہی چیزیں زیادہ ہیں ہماری قوم میں, ورنہ ہر چیز کی کمی ہی کمی ہے. کہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کہ ایک تو ہم لوگوں کا دل بہت ہے, ایک تو ہم لوگوں کا دل بہت ہے, ایک ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں ہے مگر ان سے محبت بہت ہے. دل ہے یا دل میں محبت ہے, ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ تعلیم ہم میں کم, پیسہ ہم میں کم, اخلاق ہم میں کم, عبادتیں ہم میں کم, ریاضتیں ہم میں کم, شرافتیں ہم میں کم, دوسرے کو آگے بڑھانے کی پالیسی ہم میں کم, دوسرے کو ٹانگ گھسیٹنا, غیبت کرنا, حسد کرنا. اب میں کیا کروں, ہم نے حاسدوں کو دیکھا ہے کہ چوراہے پر کسی کا گھر ٹوٹ گیا, اما بیچارے کا دیوالا نکل گیا, اسی کا بیٹا ڈاکٹر بن کے سعودی عرب چلا گیا, 4 سال کے بعد کما کے لایا, وہیں بنگلہ بنایا. کا کمبخت کہاں لوٹ کے لے آئے. نہ غریبی میں سکون تھا, نہ امیری میں اطمینان ہے. یا اللہ تو ان کا پتہ کیسے چلے, علاج کیا ہو؟ علی نے 1400 برس پہلے کیا, کیونکہ غریبی میں بھی اسی چبوترے پہ بیٹھے ہوئے اعتراض کر رہا تھا, امیری میں بھی, دولت نہیں تھی تب بھی اعتراض, دولت نہیں ہے تب بھی اعتراض. علاج کیا ہے؟ تو علی نے فرمایا کہ جو کچھ نہیں کرتا وہ حسد کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے, جو کچھ نہیں کرتا
جو کچھ نہیں کرتا وہ ظالم حسد کرتا ہے، اس کے پاس اور کچھ کرنے کے لیے رہتا ہی نہیں ہے سوائے حسد کے۔ اب ہم سے بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں مجلسیں پڑھنے کے لیے تو کہتے ہیں جاوید عابدی صاحب ہم تو ان سے کچھ نہیں کہتے اور یہ ہماری ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے کہا کاہے پہ اعتراض؟ ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں تو اعتراض، ہم علم اٹھاتے ہیں تو اعتراض، ماتم ہم کرتے ہیں چوٹ ان کے لگتی ہے تو اعتراض، روتے ہم ہیں بینائی ان کی جاتی ہے تو اعتراض، زلجنا سجاتے ہیں تو اعتراض، مجلسیں برپا کرتے ہیں تو اعتراض، جلوس نکالتے ہیں تو جنازہ ان کا نکلتا ہے تو اعتراض، یعنی ہر چیز پہ اعتراض ہے۔ مرثیہ پڑھتے ہیں تو اعتراض، نوحہ پڑھتے ہیں تو اعتراض، اعتراض پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ بھی تو جواب دیجئے۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں جب قرآن نے 1400 برس پہلے انہیں جواب منہ توڑ جواب دیا ہے تو مجھے جواب دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ وہ کیا کہ ہم نے تو نہیں پوچھا نا کہ بتاؤ ہم ماتم کریں نہ کریں، ہم نے تو سوال نہیں کیا نا کہ عزاداری کریں نہ کریں، ہم نے تو نہیں پوچھا نا کہ زنجیر کا ماتم کریں نہ کریں، آگ پہ ماتم کریں نہ کریں۔ اعتراض پہ اعتراض یہ بلا پوچھے مفتی صاحب کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی اعتراض کرتے ہوئے سنو تو جہنموں والی اعلیٰ آیت سورہ مدثر کی پڑھ کے سنا دینا، کننا نقوز مع القائزین۔ ارے یہ اس لیے اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ جہنم کے آخری حصے میں ہے۔ اب اگرچہ کسی کو عزاداری کے خلاف اعتراض کرتے ہوئے دیکھو تو مسکرا کے کہنا یہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بیٹھ کر مولوی عزاداری کے خلاف اعتراض نہیں کر رہا، اپنے جہنمی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ توجہ، حیدری کنہ کنہ نخوض مع القائزین۔ ہم اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ ہم اعتراض والوں کے ساتھ بلا وجہ اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے۔ آیت پھر بڑھی، وہ نکذب بیوم الدین، اور ہم جہنم میں اس لیے گئے کیونکہ دین کے دن کا انکار کرتے تھے۔ یا اللہ لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں اتنی خاموشی سے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں پڑھ کے گزر جاؤں گا آگے چلا جاؤں گا؟ نہیں، میں پھر بریک لگا کے پھر آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کننا نقوز مع القائزین، ہم جہنم میں اس لیے گئے کیونکہ اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے، وہ نکذبو بیوم الدین، اور ہم جہنم میں اس لیے گئے کہ دین کے دن کا انکار کرتے تھے۔ دین کا انکار نہیں، یہ قرآن نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ کوئی احد کا میدان تھوڑی ہے جو بھاگ کے چلے جاؤ گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ کوئی غدیر کا میدان تھوڑی ہے جو چھپا لو گے۔ یہ قرآن کا میدان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کننا نکذب بیوم الدین، اور ہم جہنم میں اس لیے گئے کیونکہ دین کے دن کا انکار کرتے تھے۔ دین کا انکار نہیں، دین کا انکار نہیں۔ اللہ میں کیسے واضح نہیں کر پا رہا؟ دین کا انکار نہیں، دین کے دن کا انکار۔ اب مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ دین کا دن کون سا ہے۔ دین کا دن پتہ چلیا تو ان کے منکروں کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور جو ان کا منکر پتہ چلا تو پتہ چلا یہ جہنمی ہے۔ میں تو جہنمیوں کا پتہ بتا رہا ہوں قرآن کی آیت کی روشنی میں، اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کننا نکذبو بیوم الدین، ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے۔ ہم نے دین کا دن ڈھونڈا، قرآن مجید کی آیتیں لے کے بیٹھ گئے، کاپی لی اور ہاتھ میں قلم لیا، آیتیں لکھنا شروع کی، شان نزول دیکھی۔ جب سورہ یاسین نازل ہوا تو اللہ نے نہیں کہا کہ آج کا دن دین کا دن ہے۔ جب سورہ بقر کی تنزیل ہوئی تب نہیں کہا کہ
آج کا دن دین کا دن ہے. جب سورہ یاسین نازل ہوئی تب نہیں کہا کہ سورہ آج کا دن دین کا دن ہے. جب طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ کی آیت آئی تب نہیں کہا کہ آج کا دن دین کا دن ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کی آیت کی تنزیل ہوئی تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. والذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویضع عنہم اسرہم والغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون کی آیت نازل ہوئی تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم وهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا ومن قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان ایوب ویوسف موسیٰ وہارون کذالک نجزی المرسلین وزکریا ویحییٰ عیسیٰ والیاس کلا من الصالحین والاسماعیل والیسع ویونس ولوطا کلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبینہم وہدینہم الی صراط مستقیم کی آیت آئی تب نہیں کہا کہ آج کا دن دین کا دن ہے. اقیم الصلاۃ کی آیت آئی تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. وآتوا الزکوٰۃ کی آیت آئی تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. جب ڈوبتا ہوا سورج پلٹایا تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. جب مرحب و انتر کو مارا تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. جب فاران کی چوٹی پہ چاند کے کلیجے کے ٹکڑے کیے تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. جب حالت رکوع میں ابو طالب کے سقی ترین بیٹے نے زکوٰۃ دی تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. پھر دین کا دن کون سا ہے کہ جب آخری حج میں آگے والوں کو پیچھے پیچھے والوں کو آگے بلا کے یہ کہا کہ یا علی انتا مصباح الدجا و نور الہدا و علم المرفوع لأہل الدنیا و طریق الواضح یا علی انتا صراط المستقیم یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. ادھر ختم ہوئی ادھر کہا الیوم اکملت لکم دینکم. آج کا دن دین کا دن ہے. جو دین کا منکر ہے وہ کافر ہے. توجہ 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 سرکار توجہ توجہ سرکار. یہ دین کا دن حیدری دین کا دن. اب ایک جملہ آج لکھنؤ کے مومنین کے درمیان کہہ رہا ہوں. قرآن اعلان کر رہا ہے سورہ مدثر بانگے دہل بند کان رکھنے والوں کے کان کھول رہے اور آنکھیں بند آنکھیں رکھنے والوں کی آنکھیں کھول کے بتا رہا ہے کہ جو بھی دین کے دن کا منکر ہے وہ نماز پڑھنے کے باوجود روزہ رکھنے کے باوجود حج کرنے کے باوجود طواف کرنے کے باوجود حجر اسود کو بوسہ دینے کے باوجود قربانیاں دینے کے باوجود گر سردیوں میں لحاف بانٹنے کے باوجود کمبل بانٹنے کے باوجود جائے گا جہنم میں. کیوں جائے گا؟ کیونکہ نکذب بیوم الدین دین کے دن کا منکر ہے. دین کا دن کیا ہے؟ غدیر کا منکر. تو تب بھی تمہیں شرم نہیں آتی جب غدیر کا منکر جہنم میں جائے گا تو جو جناب امیر کا منکر ہو. توجہ 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 سرکار توجہ جزاک اللہ. جہنم اس کا مقدر ہے کہ جو چاہے غدیر کا منکر ہو چاہے جناب امیر کا منکر ہو حتیٰ کیا آیت ہے حتیٰ اتانا الیقین یہاں تک کہ تمہیں یقین آ گیا یعنی موت آ گئی. جتنے علماء ہیں پوچھنا کسی بھی فرقے کے کہ جاوید عابدی یہ پڑھ کے گئے ہیں جہاں بھی قرآن مجید میں لفظ یقین ہے
اس سے مراد موت ہے. فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کر، اس قدر عبادت کر، اتنی عبادت کر کہ یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے. بھائی جب عبادت کر رہا ہے تو یقین ہے، تبھی تو عبادت ہے. آپ صبح صبح سردیوں میں اٹھ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر سجدے کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں ٹھنڈے پانی سے، تو اس لیے کیونکہ یقین ہے. اس یقین سے کیا مراد ہے؟ کہ اس سے مراد ہے یقین سے موت. اور ادھر کیا مراد ہے؟ کہ موت. تو جہاں جہاں لفظ یقین آیا اس سے مراد موت ہے. یہ 1400 برس پہلے قرآن نے موت کو یقین کہا. آؤ اب دنیا میں تلاش کریں، چاہے کوئی عیسیٰ کو مانے نہ مانے، چاہے کوئی موسیٰ کو مانے نہ مانے، چاہے کوئی انجیل کو مانے نہ مانے، چاہے کوئی زبور کو مانے نہ مانے، چاہے حضرت سلیمان کو مانے نہ مانے، چاہے محمد مصطفیٰ کو مانے نہ مانے، چاہے علی مرتضیٰ کو مانے نہ مانے، چاہے قرآن کو مانے نہ مانے، یہ بھی نہیں، چاہے رام کو مانے نہ مانے، چاہے دشرتھ کو مانے نہ مانے، چاہے کرشن کو مانے نہ مانے، چاہے مہا بھارت اور رامائن کو مانے نہ مانے، چاہے مہا بھارت کو مانے نہ مانے، چاہے دنیا کو مانے نہ مانے، مگر جو کچھ بھی نہیں مانتا، جو خدا کو بھی نہیں مانتا، وہ بھی موت کو مانتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. وہ بھی کہے گا کہ مجھے مرنا ہے. ورنہ بتاؤ اتنے مومنین میں کوئی مائی لال کھڑے ہو کے ہی کہہ سکتا ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ کہ نہیں کہہ سکتا. کیا پتا کل کی آنکھ زمین کے اوپر کھلے یا اندر. کسی کو یقین نہیں ہے. کس پہ؟ زندگی پہ. اور زندگی کیا ہے؟ دنیا والوں نے زندگی کو 3 حصوں میں بانٹا: بچپن، جوانی، بڑھاپا. بچپن، جوانی، بڑھاپا، 3 حصوں میں زندگی کو تقسیم کیا. بچپن آئے گا، جوانی آئے گی، ضعیفی آئے گی. کسی کو یقین نہیں. کبھی کسی کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ بچپن حق ہے؟ بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. کبھی کسی کو کہتے سنا ہے؟ اس لیے نہیں کہتے نا کہ بہت سے ڈیلیوری میں ہی مر جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ بچپن آئے گا بھی یا نہیں. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. بھائی پہنچ گئے جہاں لے کے جانا ہے. کبھی کسی کو سنا ہے بہت سے ڈیلیوری سے پہلے ہی اس دنیا سے گزر جاتے ہیں؟ تو بچپن کا ضروری نہیں ہے کہ بچپن آئے. اس لیے بچپن کو کوئی حق نہیں کہتا. جوانی کا بہت سے بچپن میں ہی دنیا سے گزر جاتے ہیں. تو جوانی آئے نہ آئے اس لیے کوئی نہیں کہتا کہ جوانی حق ہے. کبھی کہا بھئی تمہارا بچہ 13 سال کا ہو گیا، اب جوان ہوگا، جوانی حق ہے. کبھی کسی کو نہیں کہتے سنا. یہ تو ادب کا مرکز ہے، یہاں بھی کسی کو نہیں کہتے سنا. اچھا ضعیفی، کبھی کسی کو سنا کہ ضعیفی آئے گی، سفید بال ہوں گے، کمر جھکے گی، آنکھوں کی بینائی کم ہوگی، کان کی سماعت کا فقدان ہوگا. اس لیے کیونکہ ضعیفی حق ہے. کا کبھی نہیں کہتے سنا. پھر حق کیا ہے؟ سب کو کہتے ہوئے سنا کہ موت حق ہے. یا اللہ یہ بچپن حق نہیں، جوانی حق نہیں، ضعیفی حق نہیں، یہ صرف اور صرف موت حق. کیوں؟ کہ ان 3 چیزوں میں اور موت میں پہلا تو فرق یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں بے وفا ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی ساتھ دے. یا اللہ جو ساتھ نہ دے وہ حق نہیں ہوتا. اور پھر حق کیا ہے؟ موت کیوں حق ہے؟ کہ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ اس کا انتظار کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اس کا انتظار کرو. موت اس لیے حق ہے کیونکہ اس کا انتظار ہوتا ہے. یا اللہ انتظار کرنے والے بھی خاموش ہیں،
موت اس لیے حق ہے کیونکہ موت کا انتظار ہوتا ہے، اور جس کا ہم انتظار کرتے ہیں اس میں اور موت میں بڑی مماثلت ہے، کیونکہ موت بھی غیب میں ہے، وہ بھی غیب میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ چاہ رہا ہوں، موت بھی غیب میں ہے، وہ بھی غیب میں ہے۔ موت کا آنا بھی یقینی ہے، اس کا آنا بھی یقینی ہے، اس کا بھی پتہ نہیں کب آ جائے، موت کا بھی پتہ نہیں کب آ جائے۔ موت بھی غیب میں، یہ بھی غیب میں۔ اچھا، موت میں اور اس میں یہ بھی فرق ہے کہ موت کے لیے پوچھا تو کیا ہے کہ موت امر ہے، وہ صاحب امر ہے۔ توجہ، موت امر ہے۔ ختم کر دی گفتگو، کنکلوژن دے رہا ہوں اپنی تقریر کا، لیکن موت آنی ہے، موت یقینی ہے، موت مجھے بھی آئے گی، موت تمہیں بھی آئے گی۔ لو لکھنؤ کے ادب نواز لوگوں، آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، موت تمہیں بھی مرنا ہے، مجھے بھی، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، اہل حدیث کو بھی، وہابیوں کو بھی، دیوبندیوں کو بھی، بریلویوں کو بھی، مولائیوں کو بھی، مولا کے ان دیوانوں کو بھی، کافروں کو بھی، مومن کو بھی، ناستک کو بھی، ایک ایک کو موت آنی ہے۔ موت سے کوئی بچے گا نہیں، یہاں پہ بیٹھنے والوں کو بھی، وہاں نیچے سننے والوں کو بھی۔ تو جب موت یقینی ہے، موت تمہیں بھی آئے گی، موت مجھے بھی آئے گی، تو خبردار مجھ پہ مت مرنا، کیونکہ میں تو خود مر جاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، نہ 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 نہ، جملہ اتنی خاموشی سے تھوڑی پڑھ کے گزر جانا ہے۔ موت مجھے بھی آنی ہے، موت تمہیں بھی آنی ہے۔ موت پرائم منسٹر آف اینی کنٹری، پریزیڈنٹ آف اینی کنٹری، دنیا کے سب سے بڑے ملک کے پردھان منتری کو بھی، اور دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ کو بھی موت آنی ہے، اور ٹھیلے پہ بیٹھ کر سبزی لگانے والے کو بھی موت آنی ہے، امیر سے امیر، غریب سے غریب، گاؤں میں، دیہاتیوں میں، جھونپڑی سے لے کر محلوں میں رہنے والے کو موت سب کو آنی ہے، سب کو یقین ہے۔ تو جب مجھے بھی آئے گی موت تو تمہیں بھی، تو خبردار مجھ پہ مت مرنا، میں تو خود مر جاؤں گا، اور میں تم پہ بھی نہیں مروں گا، کیونکہ تم بھی مر جاؤ گے۔ تو پھر کس پہ مروں؟ کہ ایسے پہ مرو جو تمہیں مرنے نہ دے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ، ایسے پہ مرو، ایسے پہ مرو جو تمہیں مرنے نہ دے۔ یا اللہ، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو مرنے نہ دے؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ نبی نے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہا، وہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ توجہ توجہ، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ اس لیے سانسوں کے سلسلے کو زندگی نہیں کہتے۔ ایک ہندی کا جملہ کہوں، آپ کے لیے تحفتاً پیش کر رہا ہوں، ایک لائن دے کے جا رہا ہوں۔ اس لیے شریر کے مرنے کا نام موت نہیں ہے، ضمیر کے مرنے کا نام موت ہے۔ جس کا شریر مر جائے وہ مردہ نہیں ہوتا، جس کا ضمیر مر جائے وہ مردہ ہوتا ہے۔
اس لیے سانسوں کے سلسلے کو نہ دو. بھئی کیا پیارا شعر ہے. سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام. جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے جن میں مردوں کی خاصیت ہے نا، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے. سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام. جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے. اس لیے دعا کرو کہ جیے تو زندگی کے ساتھ، مرے تو زندگی کے ساتھ. موت بھی زندگی. اور جسے یقین آ جائے کہ میں مر کے بھی نہیں مروں گا، وہ اپنے وقت کا میثم تمار بن جاتا ہے. جس کھجور کے پیڑ پر اسے سولی چڑھایا جائے، اسے رات دن اللہ اکبر. اللہم صلی بہت بلند صلوات بھیج دیجئے محمد والے. سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام. جینے کے باوجود بھی
کچھ لوگ مر گئے، بس گفتگو ختم کی. کسی کے مقدر میں ہلاکت ہے، کسی کے نصیب میں شہادت ہے. آؤ آخری پیمانہ اہلیان لکھنؤ کے لیے یہاں سے ہی رکھتے مصائب کہ کس کے نصیب میں شہادت ہے اور کس کے نصیب میں ہلاکت ہے. شاید اسی لیے صاحب نہج البلاغہ مولا کائنات نے فرمایا تھا یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ یہ مت دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے اگر کوئی اچھی بات کہی ہے تو ہم اسے بھی فراموش نہیں کہتے، منبر پہ بیٹھ کے ببانگ دوہل کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات کہی ہے. اور ایک مرتبہ نہیں، سرکار 70 بار کہا ہے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور ایک بار بھی نہیں کہا کہ علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا. یا اللہ جملہ سن لیا، ایک بار بھی نہیں کہا کہ علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا، بلکہ جب کہا میں ہلاک ہو جاتا، یعنی اس کا مطلب ہے 1400 برس پہلے مسلمانوں کے خلیفہ نے بتا دیا جہاں علی نہیں ہوتے وہاں ہلاکت ہوتی ہے، اور جہاں علی ہوں اس کے مقدر میں شہادت ہوتی ہے. یہی وجہ تھی عزیزان محترم، کل کربلا کے بن میں سیدہ کا سید بیٹا شمع کو گل کر کے کہتا ہے میرے ساتھیوں چلے جاؤ، تمہاری بھی ذمہ داری ہے، تمہارا بھی خاندان ہے، اور ہاں میں سیدہ کا سید بیٹا ہو کر وعدہ کرتا ہوں جو اپنے گھر سے میرے در پہ آ گیا جنت اس کی ہو گئی، اس کے نصیب میں جنت ہے. جاؤ چلے جاؤ، مگر خدا کی قسم ایک بھی چھوڑ کے نہیں گیا. عزادارو میرا حسین، میرا مولا حسین کربلا کے بن میں جب اکیلا رہ گیا، عباس نے کٹے ہوئے شانوں سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جب دستخط کر دیے، جب علی اکبر کے برچی لگ چکی، جب قاسم کی لاش پامال ہو چکی، جب علی اصغر کا جھولا ویران ہو گیا، جب رباب کی گود اجڑ گئی، عزادارو تو ایک فاطمہ کا جایا، ایک فاطمہ کا لال رہ گیا. عزادارو کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. جب 28 رجب کو نانا کا مدینہ چھوڑا تھا نا تو سارے کے سارے ساتھ تھے، کوئی رکاب پکڑے ہوئے تھا، کوئی لجام پکڑے ہوئے تھا، کوئی گھوڑے کو تھامے ہوئے تھا، مگر ہائے آج میرا حسین اکیلا ہے. تنو تنہا زین پہ سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد عزادارو ایک مرتبہ زین سے آگے بڑھ کر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہتے ہیں، مگر جب گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تو تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے اگلی ٹاپوں کی طرف دیکھا، اگلی ٹاپوں کی طرف دیکھا تو کوئی غیر نہیں تھا. 4 سال کی بچی سکینہ ٹاپوں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، دیار غیر ہے، میں یتیم ہو جاؤں گی. عزادارو مجھے پتا ہے کہ آپ گریہ کریں گے، آپ رونے کے لیے آئے ہیں، کتنے بھی فضائل پڑھیں، مگر جب تک آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں تو ایسا لگتا ہے کہ حق مجلس نہ خطیب نے ادا کیا نہ سامعین نے. عزادارو میں اکثر یہ بات پڑھا کرتا ہوں، اکثر مجلس میں پڑھتا ہوں تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی. معلوم ہے کیا؟ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے کچھ بڑے خوبصورت رشتے بنائے ہیں. ماں اور بیٹے کا رشتہ بڑا مقدس. آپ سمجھ رہے جو رو رہے ہو نا، مجھے پتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ماں اور بیٹے کا رشتہ بڑا مقدس. بہن اور بھائی کا رشتہ، جسے یقین نہیں آتا تو بہن بھائی کا رشتہ جناب زینب سے پوچھو، جس نے اپنے دونوں شہزادے قربان کر دیے ہوں. پھوپھی بھتیجے کا رشتہ، سارے رشتے بڑے مقدس. مگر خدا کی قسم
جو سب سے محترم رشتہ بنایا ہے اللہ نے، جن کی بیٹیاں ہیں وہی جانتے ہیں، جو سب سے نازک اور سب سے پاکیزہ رشتہ بنایا ہے اللہ نے، وہ باپ اور بیٹی کا رشتہ۔ باپ جتنا عیبدار ہو، جتنا بد کردار ہو، مگر بیٹی جب باپ کا چہرہ دیکھتی ہے تو ساری کائنات کی خوبیاں بیٹی کو باپ کے چہرے میں نظر آتی ہیں۔ اور جب چھوٹی سی بچی کو اپنے گھر کے آنگن میں ٹہلتا ہوا باپ دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سینے سے نکل کے اس کا دل بیٹی کی شکل میں سامنے آ گیا ہو۔ میں نے بتا دیا نا، آپ سمجھ گئے، باپ اور بیٹی کی محبت، باپ وہ بھی حسین جیسا، بیٹی وہ بھی سکینہ جیسی۔ عزاداروں ٹاپوں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، اے ذوالجناح میں یتیم ہو جاؤں گی، دیار غیر ہے۔ عزاداروں جیسے ہی سکینہ کو ذوالجناح کی ٹاپوں سے لپٹے ہوئے جناب امام حسین نے دیکھا، زین سے زمین پہ آئے، زمین پہ آنے کے بعد سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ لیا، بالوں میں انگلیوں کو پھرویا اور ایک مرتبہ کہا، سکینہ سکینہ ہمیں جانے دو، سکینہ ہو سکتا ہے ہم تمہارے لیے پانی لے آئے۔ معلوم ہے سکینہ نے کیا کہا، اے بابا خدا کے واسطے یہ جملہ کہہ کے نہ جائیے، میرا چچا عباس بھی یہ کہہ کے گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ عزادارو 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 باپ اور بیٹی میں بات ہوئی، حسین مقتل کی طرف چلے۔ مقتل میں جب چلے ہیں، نازک دل والے کیسے برداشت کریں گے؟ جتنے بھی کربلا کے شہید گئے ہیں نا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سہارا بن کے چلا۔ پہنچ گئے مصائب کی جس منزل پہ لے کے جانا ہے۔ پھر جملہ بولا ہوں، جیسے ہی کربلا میں کوئی شہید گیا ہے نا گھوڑے پہ بیٹھ کر، عزادارو کوئی نہ کوئی سہارا بن کے چلا۔ جناب عباس جب میدان میں گئے ہیں تو علی اکبر امام حسین کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ جب علی اکبر میدان میں گئے ہیں تو 57 برس کا بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے جا رہا تھا اور آواز دیتا ہوا جا رہا تھا، اے میرے لال پلٹ پلٹ کے شکل دکھاتا جا، اس لیے جب کبھی نانا یاد آتے تھے نا میں تیری چہرے کی زیارت کر لیتا تھا۔ یہ کہہ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، پالنے والے گواہ رہنا کہ اب ایسے کو بھیج رہا ہوں جو سیرت اور صورت میں، رفتار اور گفتار میں تیرے رسول جیسا ہے، اس سے بڑی قربانی میرے پاس نہیں ہے۔ عزاداروں یہ سننے کے بعد جناب علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو روکا، روکنے کے بعد آواز دی، بابا کیا طبیعت نہیں چاہتی کہ میں مقتل میں جاؤں؟ بابا کیا طبیعت نہیں چاہتی؟ معلوم ہے عجیب جملہ کہا ہے، میرے لال نہ ابھی تیری شادی ہوئی ہے نہ تیرے بیاہ ہوا ہے، کاش تیرے بھی اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو پتہ چلتا کہ جوان بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بڑے اختصار کے ساتھ میرے لیے بھی دعا مانگنا، بڑی مقدس جگہ مجلس پڑھ رہا ہوں، بڑی پاکیزہ جگہ مجلس پڑھ رہا ہوں، غازی عباس کی درگاہ میں، یہاں پر رو رو کے جو دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی۔ اور مجھے تو بڑی عقیدت ہے اس درگاہ سے، خدا گواہ ہے منبر پہ بیٹھا ہوں، جب مانگا ہے جو مانگا ہے مولا نے کبھی دیر نہیں کی میرے لیے منبر سے، اس لیے آج آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں میرے لیے بھی دعا مانگنا، اپنے لیے بھی دعا بہنوں بھائیوں، مگر سن لینا 2 منٹ عزادارو۔ حسین مقتل میں گئے، جا کے حملہ کیا، شیر خدا کے لال نے خیبر کا مارکہ یاد دلا دیا، فوج یزیدی اور شامی کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے گر کے مرنے لگی، عزادارو فرات میں اوندھے منہ گرنے لگے۔ مگر تاریخ نے عجیب بات بتائی کہ اکبر جناب امام حسین لڑتے لڑتے ایک ایسے جنازے کے قریب پہنچے جو شانے کٹا کے سو رہا تھا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی، تلوار کو میان میں رکھ کے کہا، عباس اپنی جنگ دکھا کے چلے گئے، اپنے پیاسے حسین کی جنگ نہیں دیکھو گے، آنکھ کھولو عباس۔
عزاداروں یہ کر کے جیسے یلغار کیا پھر حملہ کیا، عزاداروں جب ہزاروں کو فنار کر دیا، میر علی صلی اللہ مقام مہو کہتے ہیں کہ پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے تھے، یا علی کہتے تھے مولا تو سنبھل جاتے تھے۔ اتنے میں عزاداروں تیروں کی بارش ہوئی، جس پہ جو تھا وہ میرے پیاسے مولا کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ عزاداروں کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی بھالا مار رہا تھا، کوئی تیر برسا رہا تھا۔ میں نے ریاض المصائب میں عجیب جملہ پڑھا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا وہ پتھر مارتا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا عزاداروں وہ پتھر مارتا تھا میرے مولا حسین کے۔ عزاداروں اس سے بھی آگے سنو گے، جس کے ہاتھ میں پتھر نہیں آتا تھا وہ گرم ریت اٹھاتا تھا، سیدہ کے لال کے زخموں کی طرف پھینک دیتا تھا۔ اتنے میں کسی ظالم نے پسے پشت ایسا بھالا مارا کہ حسین کے زین پہ رہا نہیں گیا، زین سے زمین پہ آئے، سر کو سجدے میں رکھا، سر کو سجدے سے اٹھا کر ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کر کے کہا نانا اسی امت سے اجر رسالت مانگا تھا، تیری امت نے اجر رسالت ادا کر دیا۔ یہ کر کے پھر سجدے میں گئے، علامت شہادت حسین جاری ہوئی، آسمان سرخ ہو گیا، نیز و پانی اچھلنے لگا۔ عزاداروں اتنے میں فاطمہ زہرا کی جائی جناب زینب نے اپنا خیمہ چھوڑا، ٹیلہ زینبیہ پہ پہنچی۔ ٹیلہ زینبیہ پہ دور سے دیکھا، کئی بھائی نظر نہیں آتا تھا۔ عزاداروں میں علامہ رشید ترابی مرحوم کی مصائب کا یہ سارا لے کر آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو آج سے تقریباً 50 سال پہلے انہوں نے پڑھے تھے۔ عزاداروں بہن کو کہیں بھائی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عزاداروں میں کیسے پڑھوں، میرا دل پھٹتا ہے یہ مصائب کا جملہ پڑھتے ہوئے۔ چند لمحے میں اون و محمد کی ماں کو مقدر وہاں لے گیا جہاں خدا کسی بہن کو نہ لے جائے۔ بھائی پسے پشت تھا، شرابی اپنے گھٹنے کو ٹیکے ہوئے پشت پہ سوار تھا، خنجر چلا رہا تھا۔ عزاداروں بہن نے آواز دی انت اخی الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ انت اخی، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر ایک جملہ کہا اے میرے بھائی بولو، مجھے تو ابھی 18 مسلمان بستیوں سے چادر مانگتے ہوئے گزرنا ہے۔ 18 بھائیوں کی لاوارث بہن زینب نے جیسے ہی کہا، اتنی طاقت تو نہ تھی کہ حسین اٹھ سکتے، مگر حسین کی آنکھوں کی پتلیاں فرات کی طرف گھوم گئی۔ آواز دی اے عباس، زینب آ گئی۔ اے غازی، عباس کا لاشا فرات پہ اچھلنے لگا، مولا معاف کر دینا۔ ادھر ظالم کا خنجر چلا۔ دکھیاری ماں نے آواز دی اے نہر القمہ، میرا بچہ ہے بے خطا، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے خطا۔ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم بات انیسہ فاطمہ بنت بادشاہ حسین بنت حامد حسین کی ارواح پرفتوح کو ایصال ثواب فرما دیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔
अजान हो रही है ना। Ya Hussein, 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 Ya Hussein बोली कैद में रो कर सकीना ऐ पुपी अम्मा ये बोली। ये बोली कैद में रोकर सकीना ऐ पुपी अम्मा न लेना इन सितमगारों से मेरे वास्ते चादर न लेना इन सितमगारों से मेरे वास्ते चादर न लेना इन सितमगारों से मेरे वास्ते चादर न लेना इन सितमगारों से मेरे वास्ते चादर। इसी कुर्ते में मुझको दफन करना ऐ पुपी अम्मा ये बोली कैद में रोकर सकीना ऐ पुपी अम्मा ये बोली कैद में रोकर सकीना ऐ पुपी अम्मा रिहाई जा मिले जाना मदीने करबला होकर रिहाई जा मिले जाना मदीने करबला होकर जो गुजरी मुझ पे मुँह को बताना ऐ पुपी अम्मा बोली कैद में रोकर सकीना ऐ पुपी अम्मा ये बोली कैद में रोकर सकीना ऐ पुपी अम्मा जो होता पास में असगर बलाए लेती मैं उसकी होता पास में असगर बलाए लेती मैं उसकी उठाती ना झुलाती उसको झूला ऐ पुपी अम्मा हसन गोदी में सर रख कर सकीना ने कहा कि हसन गोदी में सर रख कर सकीना ने कहा मुझे आए है लेने मेरे बाबा ऐ पुपी अम्मा
کبھی حسین کو روئی، کبھی حسن کے لیے، کبھی حسین کو روئی، کبھی حسن کے لیے، وہ جس کا بھائی ہے محتاج ایک کفن کے لیے، کبھی حسین کو روئی، کبھی حسن کے لیے، اجڑ گیا ہے چمن فاطمہ کا جنگل میں، 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 ہے غسل اور نالہ دلا شکستہ تن کے لیے، کبھی حسین کو روئی، کبھی حسن کے لیے، کبھی حسین کو روئی، کبھی حسن کے لیے، بلا کے داشت میں روتی ہے ایک دکھ یاری، بلا کے داشت میں روتی ہے ایک دکھ یاری، بلا کے داشت میں روتی ہے ایک دکھ یاری، بلا کے داشت میں روتی ہے ایک دکھ یاری، اندھیری رات میں اجڑے ہوئے چمن کے لیے، کبھی حسین کو روئی، کبھی حسن کے لیے، کبھی حسین کو روئی، کبھی حسن کے لیے، تڑپ کے خیمے سے نکلی ہے ثانیہ زہرا، 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 ردا کا سایہ میں کر لوں شہ زمن کے لیے، کبھی حسین کو روئی، کبھی حسن کے لیے، کبھی حسین کو روئی، کبھی حسن کے لیے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولجعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا ساخي أتشاء كربلاء أبو الفضل يا ابن أمير المؤمنين وأختك الزينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وبصراء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيشية وزوار في اليوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن روحي وجسمي لك الفداك. السلام عليك يا أختك المعصومة خم كريمة أهل بيت. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بقية الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك مولانا يا صاحب الأسر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان وشر الشيطان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.